بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہی میں ابھی بیان کر رہی ہوں۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ چند علماء جن میں مجاہد اور شیعہ علماء یعنی کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی ہسٹری ہے، ان سے پتہ چلا کہ وہ حوا علیہ السلام کا جو تنور ہے وہ کوفہ کے آس پاس واقع ہے، یہ ان کے ہے۔ اب آگے میں بیان کرتی ہوں کہ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے اور کون کون تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ بیان کروں گی، تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ایسی مور انٹرسٹنگ انفارمیشنس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور پوسٹ کو کمنٹ اور لائک ضرور کیا کرے، اس سے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ نے ریکویسٹ کی اگر آپ نے کہا تو میں آپ کی کہنے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، بیویاں اور جو سارا معاملہ تھا یہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ نے مجھے کہنا ہے کہ میں وہ شیئر کروں، تو وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیلز اس طرح کر کے، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے یہ سارے انبیاء کرام کی ختم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے میں نے سارے جو ہیں وہ کرنے ہیں، اور ان کے علاوہ جو امام وغیرہ ہیں ان سب کے بارے میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ تو برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ سب تک پہنچے، اور حکومت کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آ جاتی ہیں، اور ہم نے کس موڑ پر کیا قدم اٹھانا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے جو کشتی میں لوگ جتنے سوار تھے ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کون کون لوگ تھے۔ تو اس ضمن میں ویسے تو اب ابن سفیان کی روایت میں آئی ہے تعداد، جو انہوں نے ایک آیت کریمہ سے لی ہے، انہوں نے ایک آیت سے استدلال کیا ہے، آیت تو مجھے یاد نہیں ہے زبانی، لیکن انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹوں سام، حام اور ان کی بیویوں کے علاوہ بنی شیس کے کل 72 آدمی سوار کیے تھے۔ جی ہاں، شیس علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے میں ان کو عطا کیے تھے، جو اپنے والد کی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ان کی حکومت کو بھی چلاتے رہے، اور ان کے تمام جن کو ہم کہہ سکتے کہ ٹپس وغیرہ اور تمام جو ان کے اقوال اور احادیث جو تھیں ان کی، وہ انہوں نے جو ہے ان کو آگے بڑھایا اور ان پر چلتے رہے، اور ان کے جو ہیں وہ کل 72 آدمی سوار کیے جو دین اسلام پر ایمان لا چکے تھے، لہٰذا کشتی میں کل 80 انسان سوار تھے۔ اور کتابہ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ کشتی پر کل 8 افراد سوار تھے، لیکن 8 نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے اور حضرت ابن سفیان رضی اللہ نے یہ قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کا ریفر لیا ہے۔ تو اس طرح حکم کی روایت میں آیا ہے کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے اور 4 بہوئیں موجود تھیں۔ ابن جریر سے منقول ہے کہ کل 8 افراد تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت قرآن کریم کی آیات جو قرآن کریم میں بہت مرتبہ آئی ہیں، بیان ہوئی ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے۔ آئی تھنک آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا، تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہوگا ترجمہ، تو وہ ترجمے میں اسی طرح آیا ہے۔ بیٹوں میں سام، حام اور یافس شامل تھے۔ کشتی میں ہی جب حام نے اپنی بیوی سے ملے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ آپ اس نطفے کو متغیر کر دیں۔ دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈان کے لوگ پیدا ہوئے، یعنی کہ ملک سوڈان ہے نا، اس کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور سفیان اور چند دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ وہ کل 7 افراد سوار تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار تھے سوائے حضرت نوح کی بہوؤں کے، یعنی کل 13 افراد کشتی پر سوار تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نازل کیا اس وقت حضرت نوح کی عمر 600 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2256 برس گزر چکے تھے۔ تو نئی بستی کا آغاز کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگست کی
کچھ علماء نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگست کی 13 تاریخ کو طوفان بھیجا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تک کشتی پر سوار رہے جب تک کہ سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا. کشتی حضرت نوح جبل جودی پر وادی قرہ میں چھٹے مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو انہوں نے قروی جزیرہ کے ایک علاقے میں ہی اسی 80 گھر تعمیر کروائے اور ایک گھر ہر شخص کو دیا. یہ علاقہ آج تک سوک سمانین، جی ہاں سمانین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 80، کیونکہ سمانیہ اور اس طرح کر کے نا جو ہے یہ 8 اس کو کہتے ہیں، جو سم ٹائم ہماری بکس میں بھی عام طور پر اردو وغیرہ اور SST وغیرہ میں سمانی کا لفظ استعمال. سمانی سے بنتا ہے، جو بے والا سے ہے نا اس سے بنتا ہے یہ سمانی، اور اس کا مطلب 8 ہی ہوتا ہے سمانی یعنی کہ 8. تو یہ آج بھی علاقہ جو ہے یہ سوک سمانین کے نام سے مشہور ہے. اور اچھا ہوا یوں کہ طوفان میں تمام بنو قبیل ہلاک کر دیے گئے تھے، اور یعنی کہ کوئی کافر نہیں بچا تھا، کیونکہ یہ قرآن کریم میں بھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں بھی درج ہے، سورہ نوح میں ہی درج ہے، جو میں آپ کے ساتھ پہلے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کر چکی ہوں. تو یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، اور جو بچے وہ حضرت نوح کے تمام آباء آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے. مزید برآں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب روئے زمین پر کبھی طوفان نہیں آئے گا. اور اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور ان لوگوں نے پھر روزہ بھی رکھا تھا، اور روزہ یوں رکھا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک حدیث شریف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رجب کی اول تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے. اسی دن حضرت نوح اور ان کے صحاب نے روزہ رکھا. 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں یوم عاشورہ کی جودی پہاڑ پر ختم ہوا. اسی وجہ سے روزہ جو ہے نا وہ آج بھی رکھا جاتا ہے. اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خاص طور پر روزہ رکھا اور کشتی پر سوار تمام چرند و پرند اور انسانوں کو بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا. یعنی تمام جانوروں نے اور چرند پرند یعنی کہ جتنے ہیں سارے، ان سب نے روزہ رکھا جو کشتی میں سوار تھے. اور اچھا میں ایک نقشے کے لحاظ سے نا آپ کو نا جو سائنس بھی جس چیز کو مانتی ہے اس کے لحاظ سے میں آج آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کرتی ہوں کہ کشتی کے نقشے کے سلسلے میں ابن جریج سے مروی ہے کہ کشتی کی اوپری منزل میں پرندے، درمیانی منزل میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جنگلی حیوان موجود تھے. کشتی کی لمبائی 30 ذرہ تھی، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. کشتی جمعہ کے دن عین الوردہ کی جگہ سے رجب کی تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر یوم عاشورہ کو رکی. یہ بات کلیئر ہو گئی، ثابت ہو گئی. جس وقت یہ کشتی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے اس کے گرد 7 چکر لگائے. پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے واپس پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی، پوری دنیا کا چکر لگانے لگی. قتادہ رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت یوم عاشورہ کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے جو روزے دار ہیں وہ اپنا روزہ مکمل کریں اور جو روزہ دار نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں. قتادہ ہی بیان کرتے ہیں کہ 10 رجب کو کشتی سب کو لے کر چلی. 150 دن تک سفر کرنے کے بعد وہ ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ میں پہنچی اور رک گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب انسان پوری زمین کو اپنی سلطنت سمجھتے تھے، یعنی کہ پوری کی پوری دنیا کی جو زمین ہے، جو دنیا کی زمین ہے وہ ساری ان کی پراپرٹی ہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی، اور لیکن یہودی علماء سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان سے پہلے کوئی اولاد نہ تھی. ان کی جتنی اولاد بھی تھی وہ ساری طوفان کے بعد ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ طوفان نوح آنے پر تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک کے دین پر ایمان لے آئے تھے. اسی لیے آج کی یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے، یعنی کہ میں، آپ، ہم سب. اسی بابت قرآن شریف میں بھی آیت ہے اور ہم نے اس کی آل کو باقی رکھا، اور کیونکہ قرآن کریم میں ان دلائل کا ہونا کافی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بات حقیقت ہو اور میں انشاءاللہ وہی بیان کرتی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا نام عابر تھا، عین الف آبیرے.
اس زمانے میں ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا. اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی. یعنی کہ کچھ لوگوں کے ہمارے رنگ وہ نارمل ہوتے ہیں نا، زردی مائل ہوتے ہیں اور گورے ہوتے ہیں اس لیے. اور دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا جس کی اولاد کالی اور سفید تھی. یعنی کہ کچھ لوگوں کے رنگ جو ہے وہ کالے، سانولے اور سفید جو ہے نا وہ ہوتے تھے. اور تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا جس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے گالوں پر سرخی ہے. یہ وہ والے لوگ ہیں جو کیونکہ یہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے رنگ بھی اسی طرح تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ وہی والا سسٹم جو ہے نا وہ چلا رہا ہے. ایک اور بیٹا کنعان تھا جو طوفان میں غرق کر دیا گیا. اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے بھی پکارتے ہیں. احادیث میں سیم ٹائم یام کا نام آیا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مجوسی ہیں نا فارس والے، یہ اس کو نہیں مانتے. یہ طوفان کہتے ہیں کہ طوفان آیا ہی نہیں تھا، کیونکہ فارس کے مجوسیوں کے مطابق طوفان نہیں آیا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا جیو مرد کے زمانے سے موجود تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیو مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی ان کی نسل کے لوگ ایک کے بعد دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے، یہاں تک کہ فیروز بن یزدجرد بن شہر یار کا زمانہ آ گیا. یہ ایک بادشاہ تھا جس کی بڑی انٹرسٹنگ ہی واقعہ ہے، اور انشاءاللہ ٹائم آنے کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں آپ کو اس کو شیئر کروں گی. ان میں سے گو چند علماء طوفان حضرت نوح علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں، لیکن صرف بابل شہر اور اس کے مضافات کی حد تک. ان کا کہنا ہے کہ آدم کی اولاد یعنی کہ جیو مرد کی اولاد کے گھر مشرقی جانب تھے اور وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا. ان کے پاس یہ دلیل ہے، اسے یہ لوگ ایسے بولتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں آیا ہے تو ہم تو یہی مانیں گے کہ طوفان آیا تھا. ہم تو اس پر لبیک کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پر ایمان لائے. حالانکہ اللہ پاک نے ان کے دعوے کے برعکس قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، سو ہم کیا خوب پکار پر پہنچنے والے ہیں. ہم نے پھر نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو یعنی اہل بیت کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا. یعنی کہ جو بچنے والے جو ایمان پر قائم ہیں وہ لوگ ہم تب سے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایمان والے ہیں اور ایمان والے رہیں گے. پہلے جیو مرد اور اس کے متعلق اختلاف کا بیان آ چکا ہے، دوبارہ میں اس کو بیان نہیں کروں گی. اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مراد سام، حام اور یافس ہیں. قتادہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ میرا کمپلیٹ ہو چکا، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز کمپلیٹ یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی. اس کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں، اور آج تک ان کی اولاد ہے کہاں ہے، کیسے ہے اور کس حالات میں ہے، یہ سارا میں بیان کروں گی. لیکن آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں اس واقعے کو آگے کنٹینیو رکھوں یا یہیں پر اس کو کمپلیٹ کر دوں، کسی اور کا واقعہ میں بیان کرنا شروع کر دوں. تو اس سلسلے میں محمد بن صالح اور شبئی نے بیان کیا ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل گئی، کیونکہ دو بیٹے ان کے جو لڑائی کر چکے تھے، ایک تو وہ غرق ہو گئے تھے، وہ طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہو گئے تھے قابیل والے. تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے کی. تاریخ کا یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک رہا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ ان کے زمانے میں زمین پر موجود ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو ان کے تھے وہ کشتی سے اترے تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. سام کو زمین کا وسطی حصہ دیا گیا، جس میں کہ بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، سیحان، جیحان اور مینشون کے علاقے تھے. یہ تمام علاقہ نشیبوں سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلنے کے مقام سے شمالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد حام کو نیل کے مغربی کنارے سے لے کر شام کے وقت کی ہواؤں کے چلنے تک کے مقام کی جگہ عطا کی گئی، بلکہ یافس کو مینشون سے لے کر صبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک کا علاقہ دیا گیا. اس کے بعد یہ تاریخ طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے موقع تک چلتی رہی.
اس کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تک رہا، پھر یوسف علیہ السلام کی بعثت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، سلیمان علیہ السلام کی بعثت، حضرت سلیمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یوں ہر زمانے کے نبی کے زمانے میں تاریخ کا نئے سرے سے دوبارہ آغاز ہوا، اور یہ ساری تاریخ یہودی علماء استعمال کرتے تھے. یہ یاد رہے کہ مسلمان آپ علیہ السلام کی ہجرت سے آخری تاریخ کا آغاز کرتے ہیں. صرف قریش اسلام لانے سے پہلے واقعہ فیل سے اپنی تاریخ شروع کرتے تھے. وہ سورہ فیل نہیں ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ والا، یعنی کہ وہ والا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پر ہی آپ کے ساتھ بیان کروں گی. تو باقی تمام عرب کے جو لوگ ہیں اوپر درج انبیاء ہی کی تاریخ استعمال کرتے تھے. مثلاً یہ جو اسلامی مہینے ہیں نا، رجب، شعبان، رمضان، تو رجب کے دن سے تاریخ شمار کرنا اور کلاب اول و ثانی سے، یعنی کہ پہلی اور دوسری سے تاریخ شمار کرنا وغیرہ شامل ہے. دوسری طرف عیسائی آج تک بادشاہ ذوالقرنین کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی تاریخیں جو ہے نا ان کے مذہب کے لحاظ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، جبکہ فارس والے اپنے بادشاہوں کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں. آج کل وہ آخری حکمران جو ان کا تھا نا، یرد بن شہر یار کے دور سے جو ہے نا تاریخ شروع کرتے ہیں، جو کہ بابل اور مشرق کا بادشاہ تھا. یہ والا میں کرتی ہوں یہیں پر کمپلیٹ. تو آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا کہ میں ان کے اولاد کی آگے سے کنٹینیو کروں یا اس کو میں یہیں پر مکمل کر دوں، کسی اور نبی کا ذکر میں شروع کر دوں. تو برائے مہربانی اپنی رائے لازمی دیجیے گا. تو اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ لوگ فرقہ واریت میں لڑیں نہیں بلکہ سیدھا دین کو جانے پہچانے. جزاک اللہ خیر.